الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ومكرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد مکی، کالے کملی والے، سنہری چالی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے موقع کے مناسبت سے صحیح باتیں، حق باتیں حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد دے کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما دے۔ عزیز میرے بھائیوں، کوئی
لمبی چوری تقریر نہیں کرنا ہے. 1 بجے سے پہلے آپ تک جتنی بات پہنچ جائے اللہ مجھے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور آپ کا بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. عزیز میرے بھائیوں، کوئی بھی کام کرو اس سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول دو. انسان کام تو کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور اللہ کے لیے قربانی بھی کرتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی صورت میں بہت ساری باتیں بتا دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. إِنَّ شَانِئَكَ، ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور ہر کام کرنے سے پہلے چاہے 25 پیسہ بھی اللہ کے راستے میں دو، جس کو اپنے گجراتی میں پاولی کہتے ہیں. 25 پیسہ بھی اللہ کے راستے میں دو. تو حدیث میں کیا آیا ہے، سیدھا ہاتھ اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ میں پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور آج میرا اور آپ کا کیا عالم ہے، آپ خود فیصلہ کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کے یہاں تمہارا خون پہنچتا ہے. اللہ کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تمہارے دلوں میں کیا، تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ آج ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ناک کٹ جانے کی وجہ سے یوں کہہ رہا ہے میں اتنے کا بکرا لایا، وہ کہتا ہے میں اتنے کا بکرا لایا. اب اس کو فیس بک پہ چڑھایا، اس کو واٹس ایپ پہ چڑھایا، اس کو انسٹاگرام پہ چڑھایا، لوگوں کے سامنے اس کی ایڈورٹائز کی، لوگوں کے سامنے ایڈورٹائز کر کے اس کے نیچے قیمت بھی لکھی کہ میں نے اتنے کا خریدا. سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر کر میں بکرا لایا اور میں نے سب محلے میں سب سے اعلیٰ قربانی میں نے کی، سب کو دکھانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں تیرا کام جو تھا وہ ہو گیا. جو جس نیت سے تو نے کیا تھا کہ میں محلے کے اندر سب سے بہترین قربانی کرنے والا میں تھا اور میں سب سے زیادہ مہنگا بکرا لایا تھا، میں سب سے زیادہ مہنگا جانور لایا تھا، میں نے سب کے سامنے ایڈورٹائز کر دی، سب کو دکھلاوا کر دیا. اب اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ تجھے دنیا میں ہی دیا جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے. ہر چیز سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول لو کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں. اس میں تھوڑا سا بھی دکھاوا ہو گیا، تھوڑی سی بھی ایڈورٹائز ہو گئی، تھوڑی سی بھی یہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں سنتیں زیادہ پڑھتا ہوں، میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، میں قرآن کے پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہوں، تو لوگ مجھے علامہ کہے، لوگ مجھے عابد کہے، لوگ مجھے عبادت گزار کہے، تو اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ تیری نیت کے مطابق دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں اللہ پاک اس کو ضائع نہ کر دے. حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے، اچانک یاد آیا تو میں یہ حدیث آپ کے سامنے بتلا دیتا ہوں. ایک عابد جس کی عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، جس کی عبادت میں کوئی دکھلاوا نہیں تھا، جس کی عبادت میں کوئی ایڈورٹائز نہیں تھی، بس خالص اللہ کے لیے وہ عبادت کرتا تھا.
وہ عبادت بھی کیسے کرتا تھا اور کہاں کرتا تھا؟ دریا کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس میں غار تھا، اور غار میں وہ چلا گیا، نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اکیلا تنہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہاں اس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ کتنے برس بولو زور سے؟ 500 برس سدھی اللہ نہ ہمیں چپتو رہے، اللہ نہ ہمیں رڑتو رہی، اللہ نہ ہمیں اپنی عبادت قبول اٹھوانی، اللہ پائیں دعا کرتو رہی ہو۔ کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں کہ اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھو، آدمی ریاکاری کرتے 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 وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر حب جاہ آ جاتی ہے۔ اور حب جاہ، یہاں علماء بیٹھے ہیں، اس کو پوچھو، میرے بیان کے بعد پوچھ لینا، حب جاہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جب انسان کے اندر حب جاہ پیدا ہو جاتی ہے تو سب کو بیکار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں اب عام ہو چکی ہیں۔ برا لگے تو اللہ کے لیے معاف کر دینا، تھوڑا ہم نے کوئی دین کا کام کر لیا، تھوڑا ہم نے کسی کو کلمہ سکھا دیا، ہم نے تھوڑا سب کا خیرات کر دیا، ہم نے تھوڑی نیکی کا کام شروع کر دیا، ہم لوگوں کو بیکار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بولو بھائی بڑا علامہ سمجھتے ہیں۔ ارے یاد رکھو، حدیث پاک میں ہے کہ نبی معصوم ہو، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے، پھر بھی نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ ہم نے جیسا تو نے بتایا تھا، یہ کام کا جیسا حق ادا کرنا تھا وہ کام کا حق میں نے ادا نہیں کیا۔ اور ہم دکھاوے کے بعد اللہ کے کہتے اللہ اتنی دعا کرتے پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہم اتنا صدقہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے پہ سے مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں پھر بھی ہمارے اوپر سے حالات کم نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جب دکھاوا ہوگا تو اس کی نیکیاں یہی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے اس کا۔ وہ عابد 500 برس تک دریا کے بیچوں بیچ ایک غار کے اندر عبادت کرتا رہا، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی ایڈورٹائز نہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہے، مجھے عابد کہے، مجھے علامہ کہے، نہ۔ وہ 500 برس کے بعد اللہ سے کہنے لگا اللہ میری موت بھی آئے تو سجدے میں موت آئے، میری موت بھی آئے تو کس میں آئے بولو زور سے؟ سجدے میں۔ اللہ نے کہا چل تیری موت سجدے میں دیتا ہوں، اور قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا۔ یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے سامنے اس نے کہا کہ مجھے موت سجدے میں آئے، اللہ نے اس کی موت سجدے میں دی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، اور اس کو کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے کہ جا تیری کوئی نیکی میرے سامنے قبول نہیں ہے، آج میں تجھے میری جنت دیتا ہوں تو میرے فضل سے جنت دیتا ہوں۔ کس سے بولو زور سے؟ اللہ چاہے کسی کی نیکیاں قبول کر بھی لے اور اللہ چاہے کسی کی نیکیاں قبول نہ کرے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آج جمعہ کے دن آئیں گے، پوری مسجد بھر جائے گی، مسجد اقصیٰ، اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 2 ٹکے کی ہوں گے، جلدی جلدی رکوع کریں گے، جلدی جلدی سجدہ کریں گے، وہی نماز ان کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مارا جائے گا کہ یہ نماز تیرے لیے قبول نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، نہ بولو بھائی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم عبادت کریں، اس میں خلوص، اس میں اخلاص، اس میں اللہ کے لیے للہیت، یہ سب ہونا چاہیے، اور کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے۔ ہم لوگ نیکیاں کرنے کے بعد اتراتے، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو نمازی بے نمازی سمجھتے، لوگوں کو صدقہ دینے کے بعد لوگوں کو حقیر سمجھتے، لوگوں کو کپڑا پہنانے کے بعد مالدار سمجھتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں نیکیاں کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے، نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رونا ہے کہ اللہ میں نے جو چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہے تیرے خزانہ میں اس کو قبول فرما لے۔ ڈرنا چاہیے۔ اور آج ہمارا الٹا معاملہ ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان ہوا کا طوفان، پانی کا سیلاب، اللہ نے کئی گاؤں کو اللہ نے پانی میں دھسا دیے، پانی میں سیلاب میں بہا دیے، کتنے بچے مسلمانوں پانی کے اندر تیر کے ختم ہو گئے۔ ہوا کا سائیکلون، ہوا کا طوفان آیا تو ہم گھر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں موسم ہمارے پہ تھوڑی آیا۔ یاد رکھو جیسی تمہاری نیت ویسے اللہ کے آسمانوں سے فیصلے اترے گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسانوں، یہ دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہو رہا ہے، چاہے پانی کے اندر ہو یا پانی کے اوپر ہو، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، یہ سب انسان یہ تیری نیتوں کا فطور ہے، یہ تیری نیتوں کا بگاڑ ہے۔ آج مسلمانوں میں فیصلہ کروں، آپ اپنے آپ کا فیصلہ کریں، میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، خود فیصلہ کریں۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لو 3 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں، کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے دیکھ لو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ عابد 500 برس تک عبادت کرتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تیری نیکیوں کے بدل نہیں، میرے فضل کے بدلے میں تجھے کیا دے رہا ہوں۔ ہماری نیکیاں، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا صدقہ خیر خیرات وہ اس مقام پر نہیں ہے جس سے وہ لوگ اللہ کی جنت کو خرید سکے۔ ہمیں جنت بھی ملے گی تو کس کے فضل سے ملے گی؟ بولو سب مل کر، اللہ کے فضل سے۔ وہ عابد کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں میرے فضل سے چلے جاؤ۔ وہ عابد اللہ سے کہے گا اللہ میں نے 500 برس تک عبادت کی، اس کا کیا، اس کا سیلا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا پروفٹ کیا ہے؟ میں نے 500 برس تک تو نے میرے عبادت کی وجہ سے اس پہاڑ کے اندر سے ایک انگلی کے مانند ایک پانی کا چشمہ، میٹھا پانی کا چشمہ وہاں نکال دیا، جس سے میں نے روزانہ ایک گلاس پانی پیتا تھا۔ وہاں تو نے ایک انار کا جھاڑ اگا دیا جس سے میں ایک انار کو توڑتا تھا اور اس کو کھاتا تھا۔ وہ میری عبادت کی بدولت تو نے خوش ہو کر ایک پانی کا چشمہ نکالا، انار کا درخت اگا دیا جس سے میں پانی پیتا تھا اور سیراب ہوتا تھا، اور میں انار کا درخت اٹھا توڑ کر اس کے دانے کھا کر میں اپنے پیٹ کو بھرتا تھا۔ لیکن یا اللہ یہ 500 برس کی عبادت کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیری 500 برس کی عبادت میرے سامنے کچھ نہیں ہے، آج میں تجھے جنت بھی دے رہا ہوں تو بولو میرے فضل سے۔ وہ اللہ کے سامنے مباحثہ کرے گا، اللہ کے سامنے بات چیت کرے گا، اللہ کے سامنے بحث کرے گا کہ اللہ یہ کیسا، یہ کیسا، میرے 500 برس کی عبادت کو ایک سائڈ کر دیا، کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 500 برس کی عبادت کو نہ دے، میرے فضل کو آگے دیکھ کہ میری فضل سے تجھے جنت ملی ہے۔ اب عزیزو میرے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو جہنم میں مت ڈالا جائے، اس کو جہنم سے کئی سال، ہزاروں سال، میل کے اوپر اس کو صرف کھڑا رکھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ بولو زور سے، کھڑا رکھا جائے۔ وہ 500 برس کے عابد کو وہ اس جہنم کے کئی میل دور اس کو کھڑا رکھا جائے گا۔ وہ گرم کی وجہ سے اور گرمی کی لو کی وجہ سے، جیسے آج گرمی کا موسم ہمارے یہاں چل رہا ہے تو ہم لوگ منہ پر کیا باندھ کے چلتے ہیں؟ بولو زور سے، رومال۔ کیوں؟ کہ مولانا لو نہ لگ جائے، اس سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کو کئی میل دور تک جہنم سے دور رکھا تھا، اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی لو کی وجہ سے
کہ اس کو پیاس لگی. اس رمضان تو پتہ نہیں چلا ہوگا لیکن گزشتہ رمضان جو گرمی میں ہمارا روزہ آیا تھا اس میں سب سے زیادہ بولو بھائی کس کی تکلیف ہوئی تھی ہمیں؟ بولو زور سے. جس سے حلق سوکھ رہا تھا, بھوک سے زیادہ ہمیں پیاس لگتی تھی. وہ 500 برس کے عابد کو جہنم سے کئی میل دور کھڑا رکھا گیا. جہنم کی تپش کی وجہ سے, اس کی لو کی وجہ سے اس کا حلق سوکھنے لگا. اس نے فرشتوں کو کہا, فرشتے مجھے تھوڑا پانی پلا دو, میرا حلق سوکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ سامنے آئے گا اور ہاتھ میں گلاس ہوگا, پانی کا پیالہ ہوگا, اور وہ کہے گا کہ بھائی مجھے بہت پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا دے. اور اللہ کے فرشتے مجھے پانی پلا دے, مجھے بڑی پیاس لگی ہے, میرا حلق سوکھ رہا ہے. تو فرشتے نے کہا یہ پانی دوں گا لیکن مفت میں. بولو زور سے, مفت میں. بولے اس کا کیا اجر ہے, اس کا کیا ریٹ ہے, اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا 500 برس کی عبادت دے اور ایک گلاس پانی کا لے. بولے میں دینے کے لیے تیار, لیکن میں پانی کی پیاس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, میرا حلق سوکھ رہا ہے, میرے کو بے چینی ہو رہی ہے. میں 500 برس کی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے ایک گلاس پانی کا, ایک گلاس کٹورے کا مجھے کو کیا کر دے؟ بولو زور سے, پانی دے. اس بندے نے 500 برس کی عبادت دے دی اور ایک گلاس پانی کے بدلے بولو بھائی اس نے 500 برس کی عبادت دے دی. اب اللہ فرماتا ہے اب کیا ہے تیرے پاس, اب کیا ہے؟ اب تو ہی میرے فضل سے ہی جنت میں. اس واقعے سے, اس حدیث سے ہم ایک سبق ملتا ہے, ہمیں جتنا اللہ توفیق دے ہم کریں گے, لیکن کس کے ساتھ کریں گے؟ بولو زور سے, اللہ کے لیے, اور اللہ کے لیے کرنے والے بنے. اور جو کرے, جو عبادت کرے اس پر اترائے نہیں, اس پر فخر نہ کرے, اس میں لوگوں کے سامنے ایڈورٹائز نہ کرے. ہم اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ اس چھوٹی نعمت کو قبول فرما. اے اللہ میں نے نماز پڑھی, میں نے روزہ رکھا, میں نے صدقہ خیرات کیا, میں نے قربانی کی, جیسے تو نے بتائے ویسے تو نہیں اترا, لیکن جو میں نے چھوٹی موٹی نعمتیں تو نے دی تھی اس پر میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے. اے اللہ تو اسے کیا کر لے؟ قبول کر. تو کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو زور سے, اللہ. اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائے. مسلمانوں یہ جتنا بھی بگاڑ دنیا میں ہو رہا ہے, جتنے بھی حالات دنیا میں آ رہے, اے انسان تیری نیتوں کا فطور ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو یہیں سے بات آگے چلاؤں گا. اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہی ہے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.